اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ الزخرف کی آیت نمبر 26 سے ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہ بے شک جن چیزوں کو تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، میں ان سے بری ہوں۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، مگر میں تو اسی کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور یہی بات انہوں نے اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑی، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ رجوع کرتے رہیں۔ بل متعت ہؤلاء وآباءهم، اور بات یہ ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کو اور ان کے آباء و اجداد کو بہت ہی فائدہ دیا دنیا میں، یعنی ان کو بسایا، اچھی آبادی سے مال و دولت دی، اولاد دی، اور کسی قسم کی تنگی نہیں دی۔ حتیٰ جاءہم الحق ورسول مبین، یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس قرآن اور ایک واضح بیان کرنے والا رسول۔ وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ، اور جب آ گیا ان کے پاس قرآن، قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ، تو انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے، وَإِنَّا بِهِ کافرون، اور بے شک ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم اسے نہیں مانتے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور انہوں نے اعتراض کیا، کہنے لگے کہ یہ قرآن یہ دو جو بڑے شہر ہیں مکہ اور طائف، ان کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہ نازل ہوا۔ اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، تو اللہ سوال کرتے ہیں ان سے کہ کیا تیرے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں ان کے درمیان معیشت کو ہم نے تقسیم کیا ہے۔ ورفعنا بعضہم فوق بعض، اور بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کچھ لوگوں کو خوشحال بنایا ہے، امیر رکھا ہے، اور بعض کو غریب رکھا ہے، غلام رکھا ہے۔ لیتخذ بعضہم بعضا سخریہ، تاکہ یہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور ایک دوسرے کے کام آ سکیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ جو مال و اولاد، مال و دولت اکٹھا کرتے ہیں، تو اس سے یہ تیرے رب کی رحمت یعنی قرآن ان چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ تو یہ آیت ظاہر کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مساوات کا نظام نہیں رکھا، نہیں تو دنیا کا نظام چل نہ سکے، کہ ایک ہی فیکٹری ہے، اس کا ایک مالک ہے، اس کی ایک مشین ہے، مشین چلانے والا کوئی اور ہے، اس کے پرزے صحیح کرنے والا کوئی اور ہے، اس کی مرمت کرنے والا کوئی اور ہے، اس کی صفائی کرنے والا اور ہے۔ تو اس طرح سے یہ بڑے سے بڑا کام کرنے کے اور چھوٹے سے چھوٹا کام کرنے کے یہ درجات ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے یہ نظام بیلنس رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر ایسا خیال نہ ہوتا کہ سارے ہی لوگ ایک گروہ ہو جائیں گے، لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ، تو جو لوگ رحمان کا انکار کرتے ہیں تو ان کے گھروں کی چھتیں اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں ساری کی ساری چاندی کی بنا دیتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ، اور ان کے گھروں کے دروازے اور وہ تخت جن پر ٹیک لگاتے ہیں وہ بھی چاندی کے بنا دیتے، وَزُخْرُفًا، اور ان کو اچھی طرح سے آراستہ کر دیتے، سجا دیتے۔ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، تو پھر بھی یہ ایک دنیاوی زندگی کا فائدہ ہے، یعنی بہت تھوڑا فائدہ ہے۔ وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، اور آخرت ہے اصل جو ہے تیرے رب کے ہاں پرہیزگاروں کے لیے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِینٌ،
اور جو بھی رحمان کے ذکر یعنی قرآن سے آنکھیں بند کرے گا، دور ہوگا، تو ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، تو جو اس کا ساتھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور یہ شیاطین کیا کرتے ہیں کہ اس کو سیدھے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی کہ انسان جو اعمال کر رہا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ وہ ثواب کے کام ہیں اور یہ نہایت ہی صالح اعمال ہیں، لیکن اصل میں وہ شیطان نے اس کے لیے اس کے اعمال مزین کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا پیمانہ ظاہر ہے قرآن ہے، کہ قرآن کی تعلیم کے مطابق اگر کوئی عمل سر انجام دیا جائے گا تو وہی سمجھا جائے گا کہ صالح عمل ہے، اور مگر ہمارے معاشرے میں چونکہ بہت سے لوگ دیگر رسومات کرتے ہیں اور یہی سمجھ کر کرتے ہیں کہ یہ ثواب کے کام ہے، حالانکہ وہ ثواب کے کام نہیں ہیں۔ حتیٰ اذا جاءنا، اور پھر ایک وقت آئے گا آخرت کا دن جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے، قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، اور یہ شخص پکار اٹھے گا کہ کاش کہ میرے اور تمہارے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، یعنی تو اتنا دور ہوتا مجھ سے، فبئس القرین، اور کتنا ہی تو برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور آج کے دن تو کوئی فائدہ نہیں ایسی بات کہنے کا آخرت میں، جب کہ دنیا میں تم ظلم کرتے رہے ہو، تو آج کے دن تم عذاب میں کٹھے ہو، ایک ہی جگہ شریک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو اللہ تعالیٰ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ کیا تو بہروں کو سنائے گا، یا تو اندھوں کو ہدایت دے گا، یا جو بالکل ہی سیدھے گمراہی کے راستے پر ہے اس کو تو ہدایت دے سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ، پس اگر ہم تجھے بھی وفات دے دیں، فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، تو ان سے ہم ضرور انتقام لے کے رہیں گے۔ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ، یا ہم آپ کو یہیں پر ہی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں، فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، تو ہم اس بات پر بھی قدرت رکھتے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، بس آپ مضبوطی سے قائم رہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے۔ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو بے شک آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک گارنٹی ہے کہ اگر آپ قرآن کے اوپر قائم ہیں، قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، تو آپ بالکل ہدایت پر ہیں۔ تو یہ اعمال کو پرکھنے کا ایک پیمانہ ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن کی کسوٹی پر یہ پرکھ لیجئے، تو ایسا نہ ہو کہ آخرت کے دن جو ہے ہم ساری عمر اعمال کر کر کے سفر کر کر کے تھک بھی جائیں، تو پھر بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو غلط کام تھے، یہ ایسا اللہ کا منشا ہی نہیں تھا۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک یہ قرآن نصیحت ہے آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، اور ہم عن قریب اس کی بابت پوچھیں گے آپ سے، یعنی یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو یہ ہدایت کے لیے نازل کیا ہے، لیکن اس کو صرف ثواب کی کتاب سمجھ لینا اور عقائد اپنے یا نظریات یا زندگی اور جو ہیں طریقوں کے مطابق اور رسومات کے مطابق گزارنا، تو وہ درست نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں تو یہاں تو مطلب کہ دنیا بہت سے مذاہب چھوڑ کر اسلام لے کے آئی ہے، تو وہ رسومات اصل نہیں گئیں اور اس لیے اسلام جو ہے پورے کا پورا عمل میں نہ آ سکا، تو یہ ضروری ہے۔ اور پھر کچھ سازشوں کے ذریعے قرآنی تعلیمات کو پس پردہ رکھا گیا، اس کا جو فہم، اس کا جو ہے مطلب وہ نہیں پڑھنے دیا گیا، اور ایسے ایسے جو ہے وہ باتیں مشہور کی گئیں کہ جی بس اس کو پڑھیں، اس کا ثواب حاصل کریں، لیکن اصل ہدایت تبھی ملے گی جب آپ اس کو سمجھ کر پڑھیں گے۔
وَسَلْمَنْ ارسلنا من قبل کا من رسلنا، تو آپ پوچھ لیں ان رسولوں کی بابت جو آپ سے پہلے ہو گزرے، اجعلنا من دون الرحمن آلہۃ یعبدون، تو کیا ہم نے ایسے مقرر کیے تھے معبود کوئی رحمان کے علاوہ کہ جن کی عبادت کی جائے؟ ہرگز نہیں۔ یعنی یہاں عبادت یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کے آگے کھڑے ہو کر آپ جو ہیں اس کی آگے نماز پڑھیں، بل یہ مسئلہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا کسی اور کا نام نہیں لینا، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا، اور اپنے تمام طرح کے معاملات میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے اور اس کی دی گئی کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تو ہمارے چونکہ کلچر اور طرح کا ہے، تو ہم لوگوں نے بہت سے پیر فقیر پکڑے ہوئے ہیں، دیگر ہستیاں ہیں جن کو ہم اپنے معاملات کے لیے پکارتے ہیں، تو وہ سراسر شرک ہے۔ تو یہ قرآن عقائد کی اصلاح کرتا ہے، ہدایت کی راہ دکھاتا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھ کر پڑھیں اور اس اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو بھی اسی کی ہی تعلیم دیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ہاں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کہ جو فلسطین میں اور دیگر مقامات پر اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کہ اللہ تعالی غیب سے ان کی مدد فرمائے، ان کا معاملہ آسان کرے، اور ظالموں کی کلائی مروڑے، ظالموں کے لیے جو ہے نا وہ اس کے مقابلہ میں مسلمانوں کی مدد کرے، ان کو اپنی حمایت دے، ان کی نصرت فرمائے۔ تو جس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، یقیناً جو لوگ اس کا شکار ہیں وہ شہید ہیں اور جنتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی حکمتیں ہیں، دنیا پر بڑی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، گزشتہ تاریخ میں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ تو یہ چونکہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، تو اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی دی گئی ہدایات کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے۔ اور دوسرا، ہمارا ملک بھی اس وقت تنگی، یہ معاشی تنگی کا شکار ہے، تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دیکھیں کہ جو جو معاملات ہم غلط کر رہے ہیں، صرف یہی نہیں کہ ہم نماز اور عبادات پر کاربند ہیں، لیکن اپنے معاملات جو ہے وہ درست کرنا بہت ضروری ہیں۔ اور یہی ہمیں تانا ملتا ہے دیانتداری کے حوالے سے، ایمانداری کے حوالے سے، ملاوٹ کے حوالے سے۔ تو یہ ہماری تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو جس طرح ہمارے معاشرے میں قدم قدم پر شرک کے اڈے ہیں، دربار ہیں، مزار ہیں، تو وہ لوگ اب اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، تو شرک تو اللہ نے کسی بھی صورت معاف نہیں کرنا۔ تو یہ اللہ کی آزمائشیں، اس کی نشانی ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تنگ کر دیا ہے اپنے معیشت کو ہمارے لیے۔ لیکن اب دیکھیں کہ کوئی بھی پیر فقیر، کوئی بھی جو ہے اس کو آسان نہیں کر سکتا۔ یعنی کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اپنا یہ کہے کہ جی ٹھیک ہے جی میں کوئی دعا کرتا ہوں، میں کوئی کام کرتا ہوں، عمل کرتا ہوں، تو یہ سارے معاملے آپ کے معیشت کے اور بجلی کے اور گیس کے یہ آسان ہو جائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسانی والا معاملہ فرمائے۔